بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو سورہ بقرہ میں تھی اور عرض ہوا کہ سورہ بقرہ میں 3 گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد تمام انسانیت کو عبادت خدا کی دعوت دی جا رہی ہے۔ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم کی جانب بڑھو، اس پر ایمان لے کر آؤ۔ اسی ضمن میں اس نقطے کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو قرآن کریم تمہاری طرف خدا کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ جتنے بھی مخالف ہیں ان سب کو چیلنج کیا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے کہ آؤ، اگر تم لوگوں کو شک و تردید ہے قرآن کے بارے میں تو اس کی مثل لے کر آؤ، اور دیکھو اگر نہ لا پاؤ کہ نہیں لا پاؤ گے اور پھر بھی مخالفت کرتے ہو تو پھر اس جہنم سے ڈرو کہ جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ ان 2 آیتوں کے اندر مطلب بیان ہو رہا ہے۔ اچھا، ان 2 آیتوں کے مطالب کو کسی حد تک واضح کرنے کے لیے چند نکات کی جانب توجہ کرنا ضروری ہے۔ ان 2 آیتوں کے اندر اس نقطے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن معجزہ ہے، اعجاز ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن معجزے کو بھی مانتا ہے اور یہ بھی بیان کرتا ہے کہ قرآن معجزہ ہے۔ بعض روشن فکر حضرات جو بعض جدید سائنسی علوم سے مرعوب ہوتے ہیں، وہ لوگ آ کر اعجاز اور معجزے کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ سائنس بیچاری کبھی بھی اعجاز اور معجزے کا انکار نہیں کرتی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سائنس کا درست پیغام نہیں سمجھتے اور نتیجہ لیتے ہیں کہ اعجاز اور معجزہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ سائنس علوم تجربیہ میں سے ہے، اور علوم تجربیہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارا تجربہ ہے اس کا یہ نتیجہ ہے، لیکن جو چیز انسان کے تجربے سے باہر ہو تو پھر حق کے مطلب یہ ہے کہ وہاں پر سائنس گفتگو نہیں کرتی، نہ اثباتاً اور نہ نفیاً۔ سائنس یہ بھی نہیں کہتی کہ ہو سکتا ہے، سائنس یہ بھی نہیں کہتی کہ نہیں ہو سکتا۔
بلکہ منصفانہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ میرے قلمرو اور دائرے سے باہر ہے. یہ انصاف والا فیصلہ ہے. لیکن بعض لوگ جو سائنس کی اس صدا کو اور اس آواز کو درست طریقے سے نہیں سمجھتے، وہ لوگ آ کر منکر ہو جاتے ہیں کہ بھئی معجزہ کیسے ہو سکتا ہے. لہذا اجمالی طور پر چند باتوں کی طرف میں یہاں پر اشارہ کرتا ہوں. پہلا نقطہ یہ کہ معجزہ کسے کہتے ہیں. دوسرا نقطہ یہ کہ معجزہ کیوں ہوتا ہے. تیسرا نقطہ یہ کہ قرآن کس کس جہت کے لحاظ سے معجزہ ہے. بہت ہی اختصار کے ساتھ میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے. اجمالی اس کا بیان یہ ہے کہ معجزہ ایک ایسا امر خارق العادت ہوتا ہے جس کو خدا کا نمائندہ اپنی نمائندگی کے اس بات میں پیش کرتا ہے. یہ معجزے کی تعریف ہے. معجزہ ایک ایسا امر خارق العادت ہوتا ہے، یعنی عادی اسباب سے ہٹ کر ہوتا ہے. مختلف امور جو آپ اس کائنات کے اندر دیکھتے ہیں، یا اس کے عادی اسباب ہوتے ہیں یا بعض چیزیں غیر عادی اسباب کے ذریعے سے رونما ہوتی ہیں. مثلا ایک لاٹھی کا سانپ میں تبدیل ہو جانا، خوب یہ عادی کام تو نہیں ہے، غیر عادی کام ہے. یا مثلا لا علاج مریض کو شفا دینا، مردے کو زندہ کرنا، زندے کو مار دینا، خوب یہ ایسے کام ہیں کہ جو عادی کام تو نہیں ہے، غیر عادی کام ہے. غیر عادی کام ضرور ہیں لیکن ناممکن نہیں ہے، کہ کلامی مباحث میں ہم تفصیل سے اس نقطے کی توضیح دے چکے ہیں. معجزہ غیر عادی کام ضرور ہوتا ہے لیکن ناممکن عقلی نہیں ہوتا، عقلی طور پر ناممکن نہیں ہوتا، عادتاً ناممکن ہوتا ہے. یعنی عادی طور پر ناممکن ہوتا ہے، عادی اسباب سے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی. لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اگر ایک چیز عادی اسباب کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی تو وہ غیر عادی اسباب کے ذریعے سے بھی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ معجزہ ہے کہ پس معجزہ ایک غیر عادی کام ہوتا ہے کہ جس کو نبی یا امام اپنے منصب کے اثبات کے لیے پیش کرتا ہے. دیکھیں، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان جب آتا ہے اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرا عالم غیب کے ساتھ تعلق ہے، میرا رابطہ ہے عالم غیب کے ساتھ، اور اس عالم غیب سے میں تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری سعادت کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں. یہ اس نبی کا اور رسول کا دعویٰ ہوتا ہے. اب کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فریب کار ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں. اب کیسے پتہ چلے کہ واقعاً یہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ ایک بندہ جو آ کر دعویٰ کرے اور یہ کہے کہ میرا غیب کے ساتھ تعلق ہے، عالم غیب سے میں اوامر لیتا ہوں، عالم غیب سے میں خبریں لیتا ہوں، وہ عالم غیب کی خبریں میں تم تک پہنچاتا ہوں، لیکن ہم لوگوں کو کیسے اطمینان آئے، عام لوگوں کو کیسے یقین آئے کہ واقعاً یہ بات درست کر رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے؟ جھوٹے لوگ بھی تو ہو سکتے ہیں. لہٰذا وہ جو خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، اپنے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے کہ میرا غیب کے ساتھ تعلق ہے، معجزہ دکھاتا ہے. بس اعجاز کا، معجزے کا فلسفہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک خدا کا نمائندہ اپنی نمائندگی کے اثبات کے لیے معجزہ دکھاتا ہے. یہ معجزے کا اصل فلسفہ ہے. اچھا، معجزے کے اندر تحدی اور چیلنج ہوتی ہے. یعنی معجزہ لانے والا کہتا ہے اگر آپ میری صداقت پر شک رکھتے ہیں تو جس طریقے سے میں کام کو انجام دے رہا ہوں اس طریقے سے آپ انجام دے کر دکھائیں. یہ معجزے میں ہوتا ہے اور یہی معجزے کی تعریف بھی ہے.
اچھا، یہاں سے یہ نقطہ واضح ہو گیا کہ معمولاً خداوند متعال جتنے بھی اپنے انبیاء اور سفیر بھیجتا ہے ان کو معجزہ دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام کے جہاں پر بہت سارے معجزات ہیں، ان میں سے اہم ترین معجزہ جو آپ کی رسالت کے لیے ہے وہ قرآن کریم ہے، قرآن مجید ہے۔ اور ان آیات کے اندر جو آج ہم نے آیات پڑھی، ان آیات کے اندر قرآن مجید اپنی شأن اعجاز کو بیان کرتا ہے کہ دیکھو یہ معجزہ ہے۔ اگر تم لوگوں کو شک و تردید ہے کہ واقعاً یہ خدا کی جانب سے ہے یا نہیں ہے، تو پھر ہم تحدی کر رہے ہیں، چیلنج دے رہے ہیں کہ آؤ اور اس قرآن جیسا قرآن بنا کر دکھاؤ، لا کر دکھاؤ۔ بلکہ اس پورے قرآن جیسا اگر قرآن نہ بھی لا سکو تو 10 صورتیں اس جیسی لے کر آؤ۔ اگر 10 صورتیں بھی اس جیسی نہیں لا سکتے تو ایک صورت تو بھلا اس جیسی لے کر آؤ۔ یہ دعویٰ اور چیلنج۔ اور 1400 سال کے گزر جانے کے باوجود بھی آج تک کوئی بندہ قرآن کے سور جیسی ایک صورت نہیں لا سکا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ خدا کی جانب سے معجزہ ہے۔ سوال، قرآن مجید کس جہت سے معجزہ ہے؟ قرآن مجید کی ایک جہت اعجاز خود قرآن مجید کے عظیم اور عمیق معارف ہیں۔ یعنی آپ تصور کریں عربوں کا وہ ماحول کہ جس میں پڑھے لکھے افراد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسے ماحول کے اندر ایک ایسا بندہ یہ قرآن لے کر آتا ہے، عمیق اور دقیق معارف لے کر آتا ہے کہ جو ظاہری طور پر کسی کے سامنے نہیں پڑا، کسی کے سامنے اس نے زانو تلمذ نہیں ٹیکے، پھر بھی اتنے عمیق ترین معارف کہ آج تک لوگ جتنا غور کرتے ہیں قرآن مجید میں، قرآن مجید کے معارف کی صداقت پر اور زیادہ ان کا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ یہ بذات خود ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے۔ دوسرا نقطہ قرآن مجید کے اعجاز کا کہ قرآن خود اس کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن تدریجاً تقریباً 23 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو 23 سال کی مدت ہے، اس مدت میں کبھی وہ اپنے وطن کے اندر تھے، کبھی سفر میں تھے، کبھی شہر میں تھے، کبھی جنگوں کے حالت میں تھے، کہ اس 23 سالہ زندگی رسول اکرم کا آپ ملاحظہ کریں تو بہت سارے اس کے اندر نشیب و فراز ہیں۔ اتنے زیادہ نشیب و فراز کے باوجود آپ اس قرآن کے اندر ذرہ برابر اختلاف اور تناقض نہیں دیکھتے۔ حالانکہ اگر انسان کے اپنے ذہن کی بناوٹ ہو تو اتنی مدت کے اندر 23 سال کی مدت کے اندر انسان کے تفکر میں، انسان کی فکر میں ارتقاء اور تکامل آتا ہے۔ جب ارتقاء اور تکامل آتا ہے تو حتماً اس کی جو ابتدا والی بات تھی آخر والی بات ہے اس میں فرق ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن یہ پورا 23 سالہ زمان میں نازل ہوتا رہا ہے، لیکن ذرہ برابر اس کے اندر اختلاف اور تناقض نہیں ہے۔ خوب یہ کس نقطے کو بیان کر رہا ہے؟ اس نقطے کو بیان کر رہا ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ اچھا، اس ماحول کے اندر قرآن غیب کی خبریں، آئندہ فیوچر کی خبریں دیتا ہے۔ سورہ روم کے اندر آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید بیان کرتا ہے، پیشن گوئی کرتا ہے کہ رومی فتح پائیں گے۔ یا سورہ فتح کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی جاتی ہے کہ آپ مسجد الحرام میں داخل ہوں گے۔ خوب اسی طریقے سے عیناً ہوتا ہے۔ یا اس زمانے کے اندر بہت سارے علمی
اور سائنسی حقائق کی طرف اشارہ جو آج دنیا جن نکات کی طرف پہنچی ہے کچھ کی طرف، یہ 1400 سال پہلے ایک اس عرب معاشرے کے اندر جو کسی کے سامنے پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، وہ ان نکات کو بیان کرا ہے، عمیق اور دقیق ترین نکات کو۔ خب یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے مگر یہ کہ ہم کہیں کہ وہ معجزہ ہے۔ قرآن مجید ان تمام زاویوں کے اعتبار سے ایک معجزہ ہے، اور مزے کی بات ہے کہ جو بندہ جس فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس فیلڈ کے اعتبار سے قرآن مجید اس کے لیے جہت اعجاز رکھتا ہے۔ اگر ایک ادیب آدمی کے ہاتھ میں قرآن مجید دیں تو قرآن کے سامنے خاضع ہوگا، وہ کہے گا واقعاً فصاحت و بلاغت میں یہ معجزہ ہے۔ کسی قانون دان کے ہاتھ میں دیں تو قرآن مجید کے اندر جو اس زمانے کے اندر قوانین تشریح ہوتے ہیں، اس زمانے کو مد نظر رکھیں، اس زمانے کے اندر جو قوانین تشریح ہوتے ہیں آج بھی اسی طریقے سے کارآمد اور مفید ہے۔ اسی طریقے سے مختلف جہات سے جو جس فیلڈ کا بندہ ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ قرآن میں جہات اعجاز کتنی ہے۔ اچھا، ایک اور نقطہ کہ جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن حجت کو ان پر تمام کرتا ہے تحدی کے ذریعے سے۔ دیکھو یہ پیغام الہی ہے، اگر شک ہے تو اس جیسا لے کر آؤ، اس جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ، اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، لیکن اگر نہیں لا سکتے تو پھر تم لوگوں کو ماننا چاہیے۔ لیکن اگر پھر بھی ہٹ دھرمی کرو گے اور نہیں مانو گے تو پھر جان لو گے تم لوگوں کے لیے جہنم منتظر ہے، انتظار میں ہے۔ خوب، یہ تقریباً 2 آیتیں جو میں نے عرض کی، لیکن جیسے ہی قرآن مجید جہنم کا تذکرہ کرتا ہے تو بعد والی آیت میں کہ یہ قرآن کا داب ہے، قرآن کا طریقہ کار ہے کہ بشارت کو بھی ساتھ میں ذکر کرتا ہے۔ 25 نمبر آیت میں پھر اس بشارت کو ذکر کیا جاتا ہے کہ مومنین کو بشارت دو، ان لوگوں کو کہ جو با ایمان ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں ان کو بشارت دو۔ کس چیز کی؟ جنت کی بشارت دو۔ نہ جنت کیوں، جنات کی بشارت دو۔ جنت ایک باغ کو کہا جاتا ہے، جنات بہت سارے باغوں کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، ان باغوں کی خاصیت یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے درخت ہیں، گھنے گھنے درخت ہیں کہ اوپر سے انسان دیکھے تو نیچے کچھ بھی نظر نہ آئے، اتنے گھنے درخت ہیں۔ پھر ان کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، ہر قسم کے میوہ جات وہاں پر موجود ہیں، اور اسی جنت کے اندر ان کے لیے پاک و پاکیزہ ہمسروں کا بھی انتظام ہے۔ اس نقطے کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ 1-2 نقطے اس آیت کے بارے میں ہیں جو میں خود آیت کو پڑھتے وقت عرض کرتا ہوں۔ اچھا، آئیں آیات کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم لوگ شک میں ہو، مما اس قرآن کے بارے میں کہ نزلنا علی عبدنا، جس قرآن کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو پھر فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو پھر ایک صورت لاؤ اس قرآن جیسی، من مثلہ ہی کی ضمیر ماں کی طرف۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے ساتھیوں کو، ان کو بھی بلاؤ، گواہی دینے والوں کو بھی بلاؤ، من دون اللہ، خدا کے علاوہ، خدا نے تو خود اس کو نازل کیا، اس کے علاوہ جو تمہارے ساتھی ہیں ان کو بلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو کہ یہ پیغمبر خدا کی جانب سے نہیں لے کر آیا،
بلکہ اس کا اپنا کلام ہے تو پھر اس جیسا لے کر آؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کبھی نہیں کر پاؤ گے، تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے کہ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ان پتھروں سے مراد یہاں وہ بت ہیں کہ جن بتوں کو پتھروں سے یہ بناتے تھے، یا پھر پتھر وہ جو بہت زیادہ آگ اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو مثلا دیکھتے ہیں نا آپ کہ کوئلے کی بھی کانیں ہوتی ہیں کہ وہ بھی در حقیقت ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے کہ جس کے اندر آگ ہے، بس تھوڑا سا اس کو موقع ملے تو وہ جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اعدت للکافرین، کہ جو ابھی سے کفار کے لیے آمادہ کی گئی ہے۔ اچھا، یہ تو ان کفار کی بات ہے، لیکن وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور صالح اور نیک عمل انجام دیے، ان کو بشارت دو۔ کس چیز کی؟ ان لہم جنات، یعنی بان لہم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں۔ جنت کو جنت اس لیے کہا گیا کہ جنت عربی زبان میں باغ کو کہتے ہیں، جنات یعنی باغات۔ ان لوگوں کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ کلما رزقوا منہا، جب بھی ان باغات سے ان کو روزی اور رزق دیا جائے گا، من ثمرتن، میوے میں سے، رزقن، رزق کے طور پر، میوہ جات میں سے کوئی بھی میوہ ان کو رزق کے طور پر دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، ارے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، یعنی دنیا میں بھی اس جیسے میوہ جات ہوتے تھے۔ البتہ دنیا میں ہوتے تھے لیکن ناموں میں ایک جیسے، یہاں پر بھی سیب وہاں پر بھی سیب، یہاں پر بھی آم وہاں پر بھی آم، لیکن حقیقت میں، لذت میں وہ دیگے زمین تا آسمان فرق ہے۔ وہ اتنا ہی فرق ہوگا اس دنیاوی میوے اور اخروی میوے میں جتنا دنیا اور آخرت میں فرق ہے۔ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا۔ اتو بھی متشابہہ و اتو بھی متشابہہ، اس روزی کو اس سے ملتی جلتی روزی اور ثمر کے طور پر لایا گیا ہے، یعنی ان دنیاوی میوہ جات سے ملتے جلتے میوہ جات ہیں۔ ایک یہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان لوگوں کے لیے وہاں پر ازواج، ہمسر ہیں۔ عربی زبان میں بیوی کو بھی زوج کہتے ہیں، شوہر کو بھی زوج کہتے ہیں۔ زوجہ ہم لوگ اپنی طرف سے کہتے ہیں زوجہ، مگر نہ عربی میں زوج بیوی کو بھی کہتے ہیں، شوہر کو بھی کہتے ہیں، یعنی جوڑا۔ ازواج مطہرہ، پاک و پاکیزہ ہمسر ہیں ان کے لیے۔ وہم فیہا خالدون، اور یہ جنتی اسی جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، انہی نعمتوں میں۔ تفسیر شبر کا ترجمہ کر لوں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہتے ہیں صفت و صورتن، مم مثلہ، یہ صفت ہے صورت کے لیے، جار مجرور متعلق ہوگا محذوف کہ یہ صورتن کے لیے صفت ہے۔ ای کائنۃ من مثلہ، یعنی اس قرآن جیسے ہو۔ وَالضَّمِیرُ لِمَا، یہ مثل ہی کی ضمیر ما کی طرح، مما، ما سے مراد وہی قرآن تھا۔ وَمِن لِلتَّبْعِیضِ او لِلتَّبْیین او زائدۃ، یہ وَالتَّبْیین غلط ہے، او لِلتَّبْیین ہے، ایسے ہونی چاہیے عبارت، جیسا کہ خود ان کی عبارت اصل یعنی جوہر ثمین میں ایسے ہی ہے کہ من یہاں پر من بعض ہے، تبعیضیہ ہے، درست ہے۔ مکمل طریقے سے اس جیسا نہ ہو، بھلا کچھ نہ کچھ تو اس جیسا ہو، ایسا قرآن لے کر آؤ، ایسے بھی نہیں لا سکتے۔ یا من بیانیہ ہے، مما نزلنا کا بیان ہے، ما کا بیان ہے۔ یا من زائدہ ہے، زائدہ کا عرض کیا تھا میں نے کہ زائدہ سے مراد ہے یعنی جو تاکید کے لیے ہے۔
یعنی مقصد یہ ہے کہ ای مماثلتن للقرآن، یعنی ایسی صورت لے کر آؤ کہ جو صورت قرآن کے ساتھ مماثلت رکھتی ہو، فی الطبقہ مطابقت میں، طبقہ سے مراد یعنی وہی مطابقت، بیان، نظم، بلاغت، اس طریقے سے. اول عبدنا یعنی والضمیرو لے ما یا والضمیرو لے عبدنا، یا یہ مثل ہی کی ضمیر عبد کی طرف جا رہی ہے. تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ہمارے بندے جیسے بندے کے ذریعے سے ایسا قرآن لے کر آؤ. یعنی ایسا مصطفیٰ ہے کہ جس نے کسی کے پاس قرآن، کسی کے پاس تعلیم حاصل نہیں کی، پھر بھی ایسا قرآن لے کر آ رہا ہے. تو اب آپ بھی دکھائیں اس جیسا بندہ ہو اور اس جیسی بات لے کر آئے. وَمِن لِلْابتدا، پھر اس صورت میں من ابتدا ہوگی، ابتدائیت کے لیے ہوگی. یعنی اے بصورتن کائنتن، ایک ایسی صورت جو ہو ممن اس شخص سے کہ ہو علی حالہ، جو ہمارے عبد کی صفت اور حالت پر ہو. کیا ہے اس کی حالت؟ کہ لم یقرأ الکتب ولم یأخذ من العلماء، جس نے نہ کتابوں کو پڑھا نہ علماء سے کوئی بات سیکھی. ایسا بندہ آ کر ایسی صورت لے کر آئے جیسے قرآن مجید کی ہے، ایسے آیا کر سکتے ہیں آپ؟ کر کے دکھائیں. کہ لیکن ظاہراً احتمال کبھی وہی پہلے والا ہے. وَدْعُوا إِلَى الْمُعَارَضَةِ، معارضے کے لیے، مقابلے کے لیے تم لوگ بلاؤ. شہداءکم، اپنے ساتھیوں کو. شہداء یعنی کل من حضرکم، جو تمہارے ساتھ ہے. من دون اللہ یعنی اے غیر اللہ، خدا کے علاوہ جو تمہارے پاس ہیں ان کو بلاؤ. خدا کے علاوہ کیوں؟ لأنہو، یہ خدا کے علاوہ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہو حاضر قادر علی ذلک، خدا تو حضور رکھتا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے، بات اس کے علاوہ کی ہے. او یا یہ ہے کہ ادعو من دون اللہ من یشہدون بصدقکم، یا خدا کے علاوہ کوئی اپنا ساتھی بلاؤ جو تمہاری صداقت کی گواہی دے. اے تشہدو باللہ کما یفعلہ العاجز عن البینہ، جو بندہ قضاوت میں بینہ نہیں لا سکتا تو پھر قسم اٹھاتا ہے نا. اسی طریقے سے کچھ لے کر آؤ جو آ کر خدا کے اس طریقے سے قسم اٹھائیں. یہ بھی ایک احتمال ہے. اب المعنی ادعو الذین اتخذتموہم آلہۃ من دون اللہ، یا مراد یہ ہے کہ خدا کے علاوہ جن کو تم نے اپنا الہ اور خدا بنایا ہوا ہے ان کو بلاؤ. وزعمتم انہم یشہدون لکم یوم القیامہ، اور گمان کرتے ہو کہ قیامت کے دن وہ تمہاری حمایت کریں گے، تمہاری گواہی دیں گے، چلو ان کو ہی بلا لو. لیعینوکم فی المعارضہ، تاکہ اس مقابلے میں تمہاری مدد کریں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس بات میں؟ کہ ان محمدن یقول من تلقاء نفسہ، تم لوگ کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد اپنی طرف سے لے کر آیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر اس بات میں سچے ہو تو معارضہ لا کر دکھاؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا یعنی لم تَأْتُوا، اگر تم نہ لاؤ. وَلَن تَفْعَلُوا اور نہیں کر پاؤ گے. وَلَا يَكُونُ هَذَا مِنْكُمْ أَبَدًا، کہ خبر ہے کہ کبھی بھی قیامت تک ایسے نہیں کر سکتے. تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے کہ وقود یعنی وہی حطبھا، ایندھن، جس کا انسان ہے اور لوگ ہیں. حجارہ یعنی ای حجارت الکبریت، وہ جو کبریت کا پتھر ہے. کبریت کا پتھر یعنی وہی کوئلے وغیرہ کا جو پتھر ہے. کہ لأنہا اشد الاشیاء حرا، آگ اور حرارت کے لحاظ سے شدید ترین ہوتا ہے. یا تو یہ پتھر، کہ دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ جو کوئلے والا پتھر ہوتا ہے اس کے اندر خود حرارت موجود ہوتی ہے، باہر والا فقط اس کو ظاہر کرتا ہے، تھوڑا سا ماحول بناتا ہے، اس کے اندر آگ چھپی ہوئی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے. تو انسان بھی اسی طریقے سے اپنی بدعمالیوں کے ذریعے سے اپنے اندر اس نے آگ رکھی ہوئی ہے، خوب قیامت کے دن اس کو صرف ظاہر کیا جائے گا. یا پتھروں سے مراد اول اسنام، وہ بت ہیں کہ التی نحتوہا، کہ جن کو انہوں نے خود بنایا ہے.
لقول خداوند متعال کی اس آیے کریمہ کی بنا پر مراد یہی لوگ یعنی یہ بت ہیں کہ یہ تقریباً سورہ انبیاء کے 98 نمبر آیت ہے کہ وہاں پر اشارہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم اور تم لوگ جن کی عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اچھا سوال یہ کہ ان کیوں لے کر آئے ہیں؟ حالانکہ یہ تو یقینی بات ہے، ان کو کیوں لایا گیا؟ فرماتے وجیء ان کو لایا گیا التی لشک کے مکان از غلط ہے، اذا کی جگہ پر، التی للوجوب جو وجوب کے لیے، حتمیت کے لیے۔ اذا لم تفعلوا ولن تفعلوا ہوتا تو ٹھیک تھا نا، ان کیوں ہے؟ فرماتے تحکمن بہم، ان سے تمسخر کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، پتہ ہے کہ نہیں کر پاؤ گے لیکن بہرحال ان تحکمن اور استہزاءً ان کو لایا گیا ہے ان کے ساتھ۔ وعبر عن الاتیان بالفعل، یعنی آیت میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، حالانکہ ہونے چاہیے تھا فَإِن لَمْ تَأْتُوا، اتیان اس کو لانا چاہیے تھا لیکن تفعلوا کو لایا گیا ہے کہ فعل اہم ہے، فعل یعنی کام، لانا اس سے اخص ہے، کہہ رہے اس لیے وعبر عن الاتیان بالفعل الاعم منہ ایجازان، ایجاز کی بنا پر اتیان باب افعال میں چلا جاتا اس کے الفاظ زیادہ ہیں، جبکہ فعل فعل کے جو ہے وہ کیا ہے حروف کمتر ہیں، لہذا اس کو لایا گیا، فعل اہم ہے اتیان سے۔ وفی اخبار بالغیب کہ ولن تفعلوا کہا گیا نا، ہرگز نہیں کر پاؤ گے، اس میں غیب کی خبر بھی ہے کہ یہ لوگ ہرگز نہیں کر پائیں گے۔ کما دل علیہ ثبوت اعجاز المتحدی، جس طریقے سے اس پر دلالت بھی کرتا ہے تحدی دینے والے کا اعجاز، یعنی قرآن کا اعجاز بھی دلالت کرتا ہے۔ اچھا النار کو فتق النار، یہ الف لام عہد ہے، یعنی وہی جہنم جو معہود ہے، معلوم ہے سب کو۔ وتعریف النار للعہد، اس نار کو جو معرفہ کیا گیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ معہود ہے، معلوم ہے۔ اعدت للکافرین یعنی حیت، جس کو آمادہ کیا گیا ہے، کافرین یعنی المکذبین بکلامہ و نبیہ، جو اللہ کے کلام کی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے پیغمبر کے کلام کی تکذیب کرتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا، من تحتها کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ تحت اشجارها، ان درختوں کے نیچے سے، او مساکنہا، یا جو ان کے مساکن ہیں ان کے نیچے سے، گھر بنے ہوئے، گھر کے باہر سے ایک نہر چل رہی ہے۔ من تحتها الانہار کلما رزقوا منہا یعنی من تلک الجنات، کہ ترجمہ تو کر چکا ہوں۔ من ثمرۃ رزقا، یعنی جب بھی ان جنات میں سے ان کو رزق کے طور پر ثمر دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو پہلے ملا، من قبل یعنی فی الدنیا، فاسماؤہ کاسمائہ، یعنی وہاں کا بھی جو میوہ ہوگا اس کا نام بھی سیب ہے، اس کا نام بھی سیب ہے، اس کا نام بھی آم ہے، اس کا نام بھی آم ہے، اسی طریقے سے اسماء میں ایک جیسے ہیں۔ وَلَكِنَّهُ فِي غَایَةِ اللَّطَافَةِ وَالطِّیبِ وَاللَّذَّةِ، لیکن وہ بہت ہی لطیف ہوں گے، بہت خوشبودار، بہت لذیذ ہوں گے۔ غیر مستحیل الی ما یستحیل الیہ ثمار الدنیا، یہ جو دنیاوی میوے ہیں ان کھانے کے بعد ان کی کیا حالت ہو جاتی ہے، یہ اس طریقے سے نہیں ہوتے، یہ خراب ہو جاتے ہیں، وہ خراب نہیں ہوں گے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یعنی یشبہ بعضہ بعضا، بعض میوہ جات بعض سے شباہت رکھتے ہیں۔ بِأَنَّهَا كُلُّهَا خِيَارٌ، سارے کے سارے بہترین ہیں۔ وَبِأَنَّهَا مُتَّفِقَاتُ الْأَلْوَانِ، حالانکہ رنگوں میں ایک جیسے ہیں۔ مختلفات الطعوم، طعم میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنات کے اندر ان کے لیے پاک و پاکیزہ ہمسر ہوں گی۔ مطہرہ یعنی من انواع الاقذار والمکارہ، جو قذر، میل کچیل، خرابی، گندگی یہ ان میں نہیں ہوگی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ،
در حالی کہ یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَبِهِ يَتِمُّ النِّعْمَةُ، کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے نعمت کامل ہوتی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی، یہ ڈر اس لذت کا مزہ پھیکا کر دیتا ہے، لیکن وہاں پر یہ ڈر نہیں ہوگا، ہمیشہ ان کے لیے، لہذا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ وَبِهِ يَتِمُّ النِّعْمَةُ، اور اسی کے ذریعے سے نعمت بھی کامل ہو جائے گی۔ کیوں؟ لِأَنَّ خَوْفَ الْإِنْقِطَاعِ يَنْغَصُّ الْعَيْشَ، کیونکہ ختم ہونے کا ڈر مزہ کرکرا کر دیتا ہے، تو یہ جنت میں ایسے نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاہِرِينَ۔